السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آج ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، بہت نادر اور علمی کتاب ہے، جس کا نام ہے خطبات اسحاق، مولانا مفتی محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتاب میاں طاہر صاحب نے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر مرتب فرمائی۔ ان کے خطبات کو دراصل پنجابی سے اردو کے اندر کنورٹ کرنے کا کام انہوں نے سٹارٹ کیا، اور ان کے نادر علمی خطبات وہ اس کتاب میں جمع کیے۔ تقریباً 50 سے زائد خطبات ہیں جو کہ اس کتاب کے اندر جمع کیے گئے، اور بڑے نادر علمی ٹاپکس، یعنی علمی ٹاپکس کی بات کریں تو الحاد کیا، وجود باری تعالیٰ کیا، میلاد النبوی کیا، عید میلاد النبوی کی شرعی حیثیت کیا، فدق، حدیث قرطاس، انتخاب خلافت، اور دیگر نئے معنی خطبہ جو کہ مولانا اسحاق کے ماسٹر پیسز میں تھا، وہ اس کے اندر اس میں سے بہت سارے خطبات اس میں جمع کیے گئے۔ آج اس کتاب سے ہم موقع کی مناسبت سے ایک اہم خطبہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ خطبات پنجابی میں دیے گئے تو اکثر لوگوں کی طرف سے فرمائش آتی تھی کہ اردو کے اندر بھی خطبہ مولانا کا ٹرانسکرائب ہونا چاہیے۔ تو آئیے آج ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت، اس خطبے کو جو مولانا نے پنجابی میں ارشاد فرمایا تھا اور بعد میں اس کو اردو میں ٹرانسکرائب کیا گیا، آج ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سورہ نمل آیت نمبر 64 سے یہ خطبہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کہہ دو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو انسان کو عطا کی وہ عقل و شعور ہے، جس وجہ سے دیگر تمام مخلوقات سے یہ ممتاز اور افضل ہے۔ جو قرآنی آیت آغاز میں درج کی گئی، اس آیت میں اللہ نے کسی بھی انسان کے سچے ہونے کی یہ نشانی بیان کی کہ وہ اپنے دعوے کے حق میں کوئی دلیل پیش کرے۔ دین بھی یہی کہتا ہے، دنیا کے لوگوں کا بھی یہی دستور ہے۔ عدالتیں محض کسی دعوے کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلے نہیں کرتی، بلکہ اس سے دعوے کے حق میں ثبوت مانگتی ہیں۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات فرمائی کہ محض دعوے کی بنیاد پر کسی کے حق میں فیصلہ نہ کرو، بلکہ بینات و دلائل پہ فیصلہ کیا جائے، خواہ وہ کوئی دستاویزی ثبوت ہو یا زبانی، کسی کے حق میں گواہی ہو۔ اللہ اور رسول کا مطالبہ یہی ہے کہ تم کسی بات کا اثبات کرو تو اس کے حق میں کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر کسی بات کا انکار کرے تو وہ بھی محض اس بات کی وجہ سے نہ ہو کہ میں نے یہ بات نہیں سنی۔ یہ تمہیدی پیرا میں نے اس لیے لکھا ہے کہ مفتی محمد امین صاحب نے ایک رسالہ میلاد سید العالمین کے نام سے لکھا ہے، جس میں انہوں نے میلاد کے حق میں دلائل دیے ہیں۔ اس سلسلے میں جس روایت پر میلاد کی ساری عمارت کھڑی ہے وہ ابو لہب کی لونڈی ثویبہ کو آزاد کرنے کے بارے میں ہے۔ مفتی صاحب نے روایات درج کی ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ یہ اس لونڈی کو اکثر لوگ صوبیہ کہتے ہیں، لیکن اس کا نام ثویبہ ہے، اور مولانا اسحاق نے اپنے خطبات کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ مفتی صاحب نے روایات درج کی ہیں کہ جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اس بات کی اطلاع ثویبہ نے اپنے آقا اور رسول کے چچا ابو لہب کو دی۔ ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کر کے ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب مر گیا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا۔ حضرت عباس نے پوچھا، بھائی کس حال میں ہو؟ اس نے جواب دیا، مجھے سخت عذاب ہوتا ہے، لیکن سوموار کے دن یعنی پیر کے دن میری انگلی میں سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس سے کچھ وقت کے لیے مجھ کو سکون ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اس کی اطلاع ثویبہ نے مجھے دی، تو خوشخبری پر میں نے انگلی کا اشارہ کر کے ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اس وجہ سے مجھے یہ انعام ملتا ہے۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر کافر کو میلاد رسول کی خوشی میں لونڈی آزاد کرنے پر اتنا انعام مل سکتا ہے، تو مسلمان کو میلاد رسول منانے پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا۔
یہ مفتی امین صاحب کی باتیں بتا رہے ہیں، مولانا اسحاق جو انہوں نے لکھی۔ مفتی صاحب نے امام جزری رحمہ اللہ کا بھی حوالہ دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک کافر ابو لہب جس کی مذمت میں ایک صورت نازل ہوئی ہے، اس کی ولادت پاک کی خوشی کرنے میں یہ نام ملا تو جو امتی حبیب خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن خوشیاں مناتے اپنی بساط کے مطابق مال خرچ کرے تو اسے کیا انعام ملنا چاہیے۔ مجھے جان کی قسم ہے کہ اس مسلمان کو یہ انعام ملنا چاہیے کہ اللہ سے نعمتوں والی جنت اسے عطا فرمائے۔ میلاد النبی پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بنیاد اسی روایت کو بنایا گیا ہے۔ میں اس روایت کا رد کرنے سے پہلے اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ مولانا اپنا واقعہ بیان کریں آگے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ آدمی محمد بخش تھے۔ وہ ایک دن میرے ماموں فضل دین کے پاس آئے اور کہنے لگے، چودھری صاحب، گاؤں کے قریب جو سرکنڈے ہیں میں ان کے پاس سے گزرا تو اکٹھے 100 سانپ دیکھے۔ ماموں فضل دین کہنے لگے کہ محمد بخش یہ ممکن نہیں کہ 100 سانپ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں، تو وہ کہنے لگا 50 تو ہوں گے۔ ماموں نے کہا یہ بھی ممکن نہیں، وہ کہنے لگا 20 تو ہوں گے۔ جب ماموں نے کہا یہ بھی ممکن نہیں تو کہنے لگا میں نے سرکنڈوں میں ساں ساں کی آوازیں سنی تھیں۔ میں نے یہ کہانی اس لیے بیان کی کہ لوگ پروں کی داڑھیں بنا لیتے ہیں۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا میں بخاری شریف کے لاکھوں نسخے موجود ہیں مگر کسی اللہ کے بندے نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ کتاب میں درج کرنے سے پہلے بخاری شریف دیکھ لے کہ اس میں یہ کہانی موجود بھی ہے یا نہیں۔ صحیح بخاری میں سرے سے اس کہانی کا وجود ہی نہیں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح میں یہ روایت موجود ہے جس میں ثویبہ کا ذکر ہے کہ وہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ آگے اس روایت کا ذکر آ رہا ہے، اس کا ترجمہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے بیان کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میری بہن درغرہ یا ہمنا کا نام بریکٹ کے اندر آ رہا ہے سے آپ نکاح کر لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ تیری بہن تیری سوگن بنے؟ انہوں نے کہا ہاں میں پسند کرتی ہوں، اگر میں اکیلی آپ کی بیوی ہوتی تو پسند نہ کرتی، پھر میری بہن اگر میرے ساتھ اس بھلائی میں شریک ہو تو میں کیوں نہ چاہوں گی۔ آپ نے کہا تمہاری بہن میرے لیے حلال نہیں ہے۔ صحیح بخاری کا یہاں پر رقم الحدیث 5101 بتایا جا رہا ہے اور دیگر اور بھی ریفرنسز دیے جا رہے ہیں۔ ام حبیبہ نے کہا یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں جو ام المؤمنین ام سلمہ کے بطن سے ہے۔ آپ نے کہا وہ میری ربیہ اور میری پرورش میں نہ ہوتی، یعنی میری بیوی کی بیٹی جب بھی میرے لیے حلال نہ تھی، وہ تو میرے دودھ شریک بھتیجی ہے۔ مجھے اور ابو سلمہ، اس لڑکی کے باپ کا نام ہے ابو سلمہ، کو ثویبہ نے دودھ پلایا تھا۔ دیکھو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو مجھ سے نکاح کے لیے پیش نہ کیا کرو۔ عروہ راوی نے ثویبہ ابو لہب نے کہا کہ ثویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے اسے خواب میں دیکھا، اس نے ابو لہب سے پوچھا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں کبھی آرام نہیں ملا مگر ایک ذرا سا پانی اس میں سے مل جاتا ہے۔ ابو لہب نے اس گھڑے کی طرف اشارہ کیا جو انگوٹھے اور انگشت کے بیچ میں ہوتا ہے، یہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ فتح الباری کا صحیح بخاری کا حوالہ ہے، یہاں پہ فتح الباری سے جو روایت یہاں پر پڑھی گئی۔ آپ نے ملاحظہ کیا اس میں نہ، یعنی یہ جو روایت ہے اب یہاں وہ پڑھی گئی ہے، پہلے وہ تھی جو کہ امین صاحب نے لکھی۔ اب اس میں ملاحظہ کیا آپ نے کہ اس میں نہ خوشخبری کا ذکر ہے نہ سوموار کا ذکر ہے، اس میں صرف اس بات کا ذکر ہے کہ ثویبہ کو آزاد کرنے کی جو نیکی ہے اس وجہ سے تھوڑا سا آرام مل جاتا ہے۔ غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اس کا فائدہ کافر کو بھی ہوتا ہے۔ 5ویں 6 صدی میں ابو قاسم السہیلی نے روضۃ الانف میں لکھی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ عزیز عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے خواب میں دیکھا۔ یہاں علماء نے اعتراض اٹھایا کہ عروہ بن زبیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے، انہوں نے عباس سے کوئی روایت نہیں سنی، اس لیے یہ روایت مرسل ہے۔ السہیلی نے تو انہیں ایک تو اس روایت میں عباس کو داخل کیا، دوسرا اس روایت میں سوموار کا دن شامل کر دیا
جس کا اصل روایت میں کوئی ذکر نہیں۔ السہیلی نے اس کی وجہ بیان کی کہ سوموار رسول کا یوم ولادت ہے۔ اس دن ابو لہب نے ثویبہ کو رسول علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دینے کی وجہ سے آزاد کیا تھا، اس لیے اسے اس دن سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی ریفرنس دیا کہ ابو لہب نے ثویبہ کو کب آزاد کیا، اس لیے دیکھیے حافظ ابن حجر کی کتاب جس میں راویوں کے حالات بیان کیے ہیں، الاصابہ 36/8 پر ثویبہ کے حالات بھی لکھے ہیں۔ حافظ ابن حجر یوں لکھتے ہیں، ثویبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس کی خدمت میں تحائف پیش کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان کی خدمت کرتی تھیں۔ اس وقت یہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ابو لہب سے کہا تھا اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو، مگر ابو لہب نہیں مانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اس وقت ابو لہب نے ثویبہ کو آزاد کیا۔ میں نے اس کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے جو صحابہ کے حالات پر سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ دوسری طرف صحیح بخاری کا حوالہ پیش کیا، اس میں نہ تو سوموار کا ذکر ہے نہ ہی ولادت کی خوشی کا ذکر ہے کہ اس میں آزاد کرنے کا ذکر ہے۔ اس روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ کسی عزیز نے خواب دیکھا تو ابو لہب نے اسے بتایا کہ مجھے اس بات کی وجہ سے کہ میں نے ثویبہ کو آزاد کیا تھا سکون ملتا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کا موقف ہے کہ خواب دین کے معاملے میں حجت نہیں ہوتے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں، کسی مشہور ولی اللہ اور عالم دین مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ سے پوچھا آپ میلاد کیوں نہیں مناتے؟ مولانا نے جواب دیا کہ تم لوگوں کو سال بعد یاد آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو تم لوگ محفل میلاد منعقد کرتے ہو، ہم تو ہر روز ہر لمحے میلاد مناتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات ہر وقت یاد رہتی ہیں، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تذکرہ سید ابو الحسن ندوی کے اندر اس کا ریفرنس ہے۔ اب علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن و حدیث کا وہی مفہوم قابل قبول ہے جو صحابہ کرام، تابعین اور سلف بزرگوں نے اخذ کیا۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس بات کا امکان رہتا ہے کہ ہم ٹھوکر نہ کھا جائیں گے۔ جتنے گمراہ فرقے بعد میں ہوئے وہ اسی کوشش میں راہ راست سے ہٹ گئے کہ انہوں نے سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ان میں کئی لوگ نیک نیتی سے گمراہی کا شکار ہوئے، کچھ نے جان بوجھ کر غلط راستے کا انتخاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پاک اور احادیث کا ذخیرہ ہی ہمارے لیے نہیں چھوڑا بلکہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد بھی چھوڑی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا بہت سا حصہ گزارا، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی، حج کیا، روزے رکھے، آپ کی زندگی کا شب و روز مطالعہ کیا۔ دین کا وہی فہم قبول ہے جو صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں داڑھی کی مثال دی۔ انہوں نے لکھا داڑھی کو نہ کترانا اسی لیے بدعت ہے کہ جس صحابی رسول یعنی عبداللہ ابن عمر نے اس حدیث کو بیان کیا کہ داڑھیاں بڑھاؤ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ مٹھی میں پکڑ کر جو بال زائد ہوتے تھے انہیں کٹوا دیتے۔ ان کا بیٹا سالم بن عبداللہ جو مدینے کا امام تھا وہ داڑھی کٹواتا تھا۔ حالانکہ عبداللہ بن عمر سنت رسول کے اتنے دیوانے تھے کہ وہ سفر میں پیشاب بھی اس جگہ کیا کرتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے آپ کے دیوانے تھے اتنا کوئی اور ہو نہیں سکتا، اور نہ ان سے زیادہ عربی جاننے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اللہ کریم سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے میں چلے، جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے۔ اس آیت میں مومنین کے راستے سے مراد صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ جو شخص بھی صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر چلے گا اس کا قدم گمراہی اور جہنم کی طرف ہوگا۔ اگر ابو لہب کے واقعے کو سچا مان لیا جائے تو صحابہ کرام نے کبھی میلاد کی مجلس کو منعقد کیا؟ پھر آگے کہتے ہیں کہ 604 ہجری سے پہلے کہیں بھی کوئی میلاد النبی منانے کا کوئی واقعہ دکھا دیں۔ کیا ان 600 سال میں ایک بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پیدا نہ ہوا جس کے بارے میں فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، اس کے بعد بے دینی پھیل جائے گی۔
604 ہجری میں سب سے پہلے ملک المظفر نے میلاد کی محفل منعقد کی۔ اس نے اعلیٰ اقسام کے کھانے پکوائے، علماء کو خلعتیں عطا کی۔ اس کے دربار میں پہلی بار جس نے میلاد پڑھا وہ محدث ابن دہیہ تھا۔ اس کا میلاد آج بھی موجود ہے۔ اس میں ابن دہیہ نے 8 ربیع الاول کو رسول اسلام کی پیدائش کا دن قرار دیا۔ میلاد النبی منانے کا مقصد سوائے اس کے کہ مولویوں نے کھانے پینے کے لیے ڈھونگ رچایا ہے، اس سے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، میلاد کی محفلیں سننے کے بعد نماز پڑھنے لگا ہو، یا کسی برائی میں مبتلا ہوا اور میلاد منا کر تائب ہو گیا ہو۔ اس کے باوجود یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے تو وہ تھے جنہوں نے آپ کی خاطر گھر بار چھوڑے، عزیز و اقارب چھوڑے، ہجرت کی اور میدان جنگ میں آپ پر اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ اس کی ایک مثال ان جوانوں نے جنگ موتا میں قائم کی۔ اس جنگ کے لیے آپ علیہ السلام نے 3 امیر قائم کیے۔ رسول نے جھنڈا حضرت زید بن حارث کے سپرد کیا اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے سپرد کر دیا جائے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو جھنڈا جعفر طیار کے سپرد کیا جائے۔ ایک یہودی عالم سن رہا تھا، اس نے کہا یہ تینوں سالار شہید ہو جائیں گے۔ یہ لشکر شام کی سرحد پر موتا کے مقام پر پہنچا تو قیصر روم کا بھائی 1,00,000 فوج کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ہرقل 1,00,000 مزید لے کے آ رہا تھا۔ یہ حالات دیکھ کر اکابر صحابہ اکٹھے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے کہا 3,000 کی فوج 1,00,000 کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ مدینہ منورہ پیغام پہنچ کر دشمن کی فوج بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کمک روانہ کی جائے، اس کا پیغام بھیجا جائے۔ یہ بات سن کر عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم اتنے عرصے سے مسلمان ہو کر کیا تلاش کر رہے تھے؟ اگر فتح اور مال غنیمت کے لیے اسلام لائے تھے تو کمک کا انتظار کرو، یعنی پیچھے سے آنے والی امداد کا۔ اگر شہادت کی آرزو کے ساتھ یہ سفر کیا ہے تو ان کے لیے اس سے بہتر اور موقع کوئی نہیں۔ ان کی تقریر سن کر سب لوگوں کے دل جم گئے۔ اگلی صبح جنگ ہوئی تو انہوں نے اپنا عہد نبھایا، انتہائی دلیری سے لڑے اور شہید ہوئے۔ تینوں امیر باری باری لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ پھر جھنڈا خالد ابن ولید نے سنبھالا، گھری ہوئی فوج کو نکال لائے، ورنہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ تمام مسلمان شہید کر دیے جائیں۔ یہاں پر زاد المعاد کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ آگے علامہ البانی کی یہ بات دلوں پر نقش کر لیں۔ اگر کوئی مسلمان قرآن و حدیث سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے اور نہ صحابہ کے زمانے میں اس کا ثبوت ملتا ہے تو قرآن و سنت کا ایسا مفہوم باطل ہے۔ اگر دین میں کوئی ایسی بات نکلتی ہے تو اس کا فہم سب سے پہلے صحابہ کرام کو ہوتا، وہ اس پر عمل کرتے۔ اگر انہوں نے نہیں کیا، بعد کے دور میں کسی کے ذہن میں آیا تو یہ اس کے دماغ کا پھیر ہے۔ مفتی امین صاحب کا رسالہ، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسائی کی مسیح کی ولادت کا دن مناتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کو اپنے نبی سے اتنی بھی محبت نہیں جتنی عیسائیوں کو حضرت مسیح علیہ السلام سے ہے؟ مفتی صاحب اگر دین کا صحیح فہم ہوتا تو انہیں اس بات کا علم ہوتا کہ نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے منع فرمایا، اللہ تشبہ بالکفار، یعنی کفار کے طریقے پر مت چلو۔ اس کا بھی حوالہ یہاں دیا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کسی کو معلوم نہیں، اسی طرح عیسائیوں کو بھی حضرت عیسیٰ کی ولادت کا کوئی دن معلوم نہیں۔ عیسیٰ کے بعد کئی 100 سال تک نہ کسی نے ان کا دن منایا، نہ یوم ولادت کے بارے میں کوئی تاریخ بائبل میں موجود ہے۔ کئی 100 سال بعد عیسائیوں کو اس بات کا خیال آیا۔ اس وقت رومن بادشاہ عیسائی ہو گیا تھا، انہوں نے 25 دسمبر کو ولادت عیسیٰ کا دن قرار دیا۔ رومن نے اسی دن کو اپنا کوئی موسمی تہوار منایا کرتے تھے۔ موجودہ دور میں عیسائیوں کے مختلف فرقے عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے بارے میں متفق نہیں۔ مسلمانوں کی طرح عیسائیوں کا ایک گروہ 25 دسمبر مناتا ہے اور رشین کلیسا 17 جنوری قرار دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی یہ مشیت نہیں تھی کہ کسی نبی کا یوم ولادت منایا جائے، کیونکہ جس شخصیت کا بھی یوم ولادت یا دن منایا گیا اس کی پوجا شروع ہو گئی، اس لیے مسلمانوں کی عیدین تھی، کسی شخص کا یوم ولادت نہیں۔ مسلمانوں کی یہی 2 عیدیں منانے کا حکم دیا گیا، اسے بطور تہوار منایا جائے۔ دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں سب سے پہلے یہی دلیل مانگی جائے گی، اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ وہ دلیل مستند بھی ہے یا نہیں۔
اس کے بعد دلالت دیکھی جائے گی، اس دلیل میں سے وہ بات بھی نکلتی ہے یا نہیں۔ اگر باتیں دلیل سے ثابت ہو جائیں تو پھر اس مسئلے کے سامنے سر جھکا دیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا وہ جہری ذکر کر رہے تھے، یعنی اونچی آواز سے ذکر کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں ڈانٹ کر کہا کہ ابھی رسول علیہ السلام کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم لوگوں نے دین میں نئی باتیں نکال لی ہیں۔ میں یہ بات، آگے مولانا فرماتے ہیں، میں یہ بات پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں یا لکھ رہا ہوں کہ کسی کے پاس اس بات کا ثبوت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں جلوس تو درکنار کسی نے بھی اکٹھا ہو کر کہیں میلاد کے حوالے سے کوئی تقریر ہی کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ ابن عمر نے اس سے کہا میں اس کلمے کو 100 دفعہ دہرا دیتا ہوں، مگر جس موقع پر تم نے پڑھا وہاں اسے پڑھنے کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ پھر آگے مولانا کہتے ہیں سب سے بہتر رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس کی پیروی کی اس کی محبت محنت اکارت جائے گی اور اس کے لیے اجر کی بجائے گناہ کا موجب ہو سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ آج ہم نے اس کتاب سے پڑھا جو مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی کتاب ہے خطبات اسحاق۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور خطبات کو بھی اسی طرح اردو میں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے تو آپ ضرور کومنٹس میں بتائیے، اور اگر ہمیں پڑھنا چاہیے تو اس خطبے کے علاوہ ایک ولادت اور میلاد النبی کے اوپر بھی خطبہ ہے، اگر آپ وہ کہیں گے تو وہ بھی ہم اسی طرح سے مولانا کے الفاظ اور اپنی زبان کے اندر اس کو اردو زبان میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہم نے یہ جو کوشش کی اللہ کریم اس کو قبول فرمائے اور مسلمانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے کے اوپر، نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر چلنے والا، اس کو تلاش کرنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔